اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہ سفر اختتام پذیر ہوا۔ میں ابھی ڈیرہ اسماعیل خان سے ڈی جی خان کی طرف روانہ ہوا۔ میں اس سفر کے ختم کرتا ہوں امام شافعی رحمہ اللہ کے شعر پہ، سافر تجد عوضا عمن تفارقہ، سفر کیا کرو تم وہ سب کچھ پالو گے جو تم سے چھوٹ گیا ہے۔ سفر کا مطلب ہی یہی ہے کھلنا، کسی چیز کا واضح ہونا۔ سفر سے انسان بہت سارے لوگوں سے ملتا ہے، روایات، ثقافت، تہذیب کو پہچانتا ہے، لوگوں کے مزاج کو پرکھتا ہے، قوموں کے رہن سہن کو جانتا ہے۔ اب اس سفر میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، میں اس کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ جاتے ہوئے جب میں سفر پہ نکل رہا تھا، آپ لوگوں کے لیے میں نے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی، آپ لوگوں نے دیکھا۔ میرا سفر ڈی جی خان سے ڈیرہ اسماعیل خان پھر فیصل آباد کی طرف ہم روانہ ہوئے۔ ہمارے ایک دوست ہیں محترم مولانا عبد الرحمن سمندری سے، فیصل آباد سے پہلے ان کا گھر ہے، ان کی فراغت تھی۔ میرے اپنے کزن مولانا ارسلان حافظہ اللہ کی فراغت تھی۔ میرے ایک دوست مولانا عاقب صاحب، ان کی بھی فراغت تھی، دستار بندی تھی۔ اصل مقصود تو تھا ان کی دستار بندی میں شرکت کرنا۔ ہمارے دوست ہیں عبد الرحمن، انہوں نے میں کہا پہلے آ جائیں، 2-4 دن پہلے آئیں، ہمیں مہمان میزبانی کا شرف بخشیں۔ ان کی مہربانی ہے، انہوں نے بڑی محبت سے ہماری میزبانی کی، ہمیں بہت پروٹوکول دیا، کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ نوجوان ہیں، بہت اچھا وقت ہمارے ساتھ گزارا، اور ان کے والدین نے ہماری بہت عزت کی۔ میں کہتا ہوں میں نے پنجاب کے اندر پنجابیوں میں اتنا سلجھا ہوا خاندان نہیں دیکھا، نہ ہی میرے لسٹ میں کوئی ایسے دوست ہیں۔ لوگ ہوں گے سلجھے ہوئے، لیکن میرے فرینڈ لسٹ میں ایسے اچھے دوست اور اچھے لوگ نہیں ہیں۔ بہت خدمت کی ہماری، بہت پیار سے ہمیں وہاں ٹھہرایا۔ تو اس کے بعد ہم ایک دن اپنے مدرسے گئے فیصل آباد جامعۃ الحسنین، جو ہمارا مین مرکز ہے، وہاں کے طالب علموں سے ملاقات رہی، سارا دن وہاں گزارا۔ اس سے اگلے دن دستار بندی طالب علموں کی عصر سے تقریب کا آغاز تھا۔ میں اس تقریب میں مولانا ارسلان کا سرپرست بن کے گیا ہوا تھا۔ ہمارے مدرسے کا یہ نظام ہوتا ہے، جب فراغت ہوتی ہے، دستار بندی ہوتی ہے، تو ہر ایک طالب علم کو 2 پاس دیے جاتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ 2 بندوں کو اس تقریب میں شرکت ہونے کے لیے لے جا سکتا ہے۔ تو میرے پاس پاس تو تھا، اور ہمارے ساتھ ہمارے گروپ میں 2 مزید فاضل تھے اسی مدرسے جامعۃ الحسنین کے۔ میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اپنے مدرسے ہی کی بات ہے، کیونکہ میرے اساتذہ کرام بھی میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں۔ ان کے لیے ایک بات ہے کہ پچھلے سال ہمارے کلاس فیلو 2 جن کی فراغت ہوئی ہے اور جامعۃ الحسنین کے فاضل ہیں، ان کے پاس پاس نہیں تھے، انٹری کارڈ نہیں تھا۔ تو جو انتظامیہ ٹھہری تھی، بڑے غلط طریقے سے انہیں روکا، کچھ ایسے الفاظ کہے جس سے ہمیں افسوس بھی ہوا کہ ہم اسی مدرسے کے فاضل ہیں، یہ ہمارا مدرسہ ہے، ہمارا گھر ہے، ہمارے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ تو پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ گاڑی میں بیٹھیں۔ میں اندر گیا، وہاں جا کے کسی طالب علم سے میں نے پاس ارینج کیے، پھر دوبارہ میں ان کو اندر لے آیا۔ میرا اپنے مدرسے والوں سے کوئی گلہ نہیں ہے، صرف ان کو اس چیز کی طرف رہنمائی دلا رہا ہوں کہ اگر جب بھی آپ تقریب رکھیں، دستار بندی ہو، تو کم از کم 10 سے 15 کوٹا سیٹوں کا رکھ دیا کریں کہ کوئی بھی فاضل دور سے آ سکتا ہے۔ اب ہم نے کچھ 700 کلومیٹر کا سفر کیا ہوا تھا، تو اگر 2 فاضل اس کارواں میں شامل ہو گئے، وہ اس امید سے چلے کہ ہمارا اپنا مدرسہ ہے، ہم تو فاضل ہیں، ہم سے کوئی پاس نہیں لیا جائے گا، ہمیں نہیں روکا جائے گا، لیکن انہیں روکا گیا۔ تو یہ غلط ہے کہ جب بھی کوئی فاضل آ جائے، اس تقریب میں شامل ہونا چاہے، تو آپ انہیں شرکت کی اجازت دے دیا کریں۔ تو دستار بندی مکمل ہونے کے بعد دوبارہ ڈی آئی خان آ گئے۔ ڈی آئی خان دوست کے پاس رہا ہوں، ابھی ڈی آئی خان سے ڈی جی خان کی طرف روانہ ہو رہا ہوں، سفر میں ہوں۔ کل رات خبر پڑی ہے کہ میرے پرانے دوست ہیں یہاں بخاری چوک کے حبیب مریڑی، میرا ان کے ساتھ اچھا تعلق رہا ہے، بہت اچھے دوست بھی رہے ہیں۔ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے۔ پہلے ان کی دشمنیاں ہیں، ان کا ایک بھائی بھی فوت ہو گیا ہے، قتل ہوا ہے۔ تو میں بس اس لیے جلدی نکلا ہوں کہ جا کے ان کے جنازے میں شرکت کروں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہر انسان گناہگار ہے، لیکن اللہ سے امید ہے جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے
جو اللہ کو ایک مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، کبھی نہ کبھی اس کی بخشش ہو جائے گی۔ میں آپ لوگوں کو مولانا طارق جمیل کے بیان کا خلاصہ بتانا بھول گیا کہ وہاں دستار بندی کی تقریب میں مولانا صاحب نے بہت بہترین اچھا بیان کیا، ایسا بیان کیا کہ کافی عرصے سے ہم مدرسے سے باہر آئے ہوئے، دل ہمارا زنگ آلود تھا، مولانا کے بیان نے دل کو جوڑ کے رکھ دیا، ہمارے زنگ آلود دل کو اجلا کر دیا۔ مولانا صاحب کا بیان 1.25 گھنٹہ رہا۔ پہلا جو آدھا گھنٹہ رہا ہے وہ اللہ کی تعریف میں مولانا صاحب نے بیان کیا ہے، اور ایسی اللہ کی تعریف کی کہ ہر ایک لفظ، ہر ایک جملہ دل پہ ضرب لگا رہا تھا، دل کو صاف کر رہا تھا، اور اللہ کی محبت کو دل کی گہرائی کے اندر اتار رہا تھا۔ اس سے اگلا آدھا گھنٹہ مولانا صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، تو ایسی تعریف کی کہ ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جوش مارنے لگی، اور ہمیں احساس ہوا کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہمارے اوپر ایک طاقت ہے، ہم سب اسی کے محتاج ہیں، اور ہمیں یہ بھی احساس ہوا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرنی ہے۔ مولانا صاحب کے بیان نے دوبارہ ہمارے ایمان کو تازہ کر دیا۔ مولانا صاحب کی وہ ویڈیو سب سے پہلے انٹرنیٹ پہ اپلوڈ میں کرنے والا شخص ہوں، جس میں مولانا صاحب ایسے ہاتھ رکھ کے رو رہے ہیں، جہاں مولانا صاحب یہ شعر پڑھ رہے ہیں، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ یہ شعر مولانا صاحب نے جس وقت پڑھا ہے، اس سے پہلے مولانا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرما رہے تھے۔ تعریف کرتے کرتے مولانا طارق جمیل صاحب کی ہچکیاں بند گئیں، رونا شروع ہو گئے، اور اس طرح ہاتھ سامنے رکھ کے رو رہے تھے، اور آگے شعر کا، اور اس طرح اشارہ کیا، میں تم لوگوں سے کہہ رہا ہوں، میں تم لوگوں سے یہ شعر تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے۔ جن لوگوں نے کیا ہے، امت نے مولانا طارق جمیل صاحب کی قدر نہیں کی، مولانا صاحب پہ الزامات لگائے گئے مسلسل۔ مولانا صاحب کی 52 سے 55 سال جو تبلیغ کی عمر ہے، مولانا صاحب کو مسلسل الزامات کا سامنا رہا ہے۔ کبھی کسی طوائف کے الزام مولانا صاحب پر لگائے گئے ہیں، کیونکہ مولانا صاحب کا مزاج ایسا ہے کہ ہر گناہگار کے لیے سینہ کھول کر ملنا، اور اس کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر چاہنا، اور ہر بندے کے لیے مولانا صاحب کا یہ درد ہے، چاہے قاتل ہے، چاہے زانی ہے، چاہے باغی ہے، چاہے شرابی ہے، مولانا صاحب کا دل کا درد ہے کہ کسی طرح یہ بندہ توبہ کر کے اللہ سے صلح کر لے، اللہ کی رحمت میں ڈبکی لگا لے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد مولانا صاحب کے سینے میں دیکھا ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کے بارے میں کہتے ہیں ان کے دل میں بہت درد تھا، امت کی فکر تھی، ہر وقت امت امت کرتے رہتے تھے۔ وہ ہماری عمر سے پہلے ان کی جوانی گزر گئی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں بھی سنا ہے، لیکن جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں درد تھا، امت کی فکر تھی، اگر میں بلا مبالغہ تشبیہ دینا چاہوں اور کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ بتاؤ اس وقت اس دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے اندر اس امت کے بارے میں سب سے زیادہ درد ہو، تکلیف ہو، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں درد رکھتے تھے، تکلیف رکھتے تھے، تو میں کہوں گا کہ مولانا طارق جمیل صاحب وہ واحد ہستی ہیں جس کے دل میں امت کا درد ہے، اور بہت زیادہ درد ہے، اور امت کے لیے بہت فکر مند رہتے ہیں، ہر وقت روتے رہتے ہیں۔ تو ہم سب اس عظیم ہستی کے قدر کریں، ان کا بیان اپلوڈ ہو چکا ہے، ان کے بیان کو سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور مولانا صاحب کے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم۔